مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔ السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارا آج کا مجلس مذاکرہ حاضر ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ ایک اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج، اور یہ صرف ایک اس سلسلے کی راؤنڈ ٹیبل نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اس ہفتے یہ ہماری پہلی راؤنڈ ٹیبل ہے۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان میں اس وقت ایک جو بہت ہی گرما گرم بحث بھی جاری ہے، مظاہرے بھی ہیں، حکومت کے بیان بھی ہیں، مخالفین کے بھی نقطۂ نظر سامنے آ رہا ہے۔ وہ ہے ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا ہے اور جو توہین رسالت کا قانون جو ہے اس کی بنیاد پر ہے۔ تو اس بارے میں مختلف موقف کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود جو قانون ہے اس کا تاریخی اور قانونی پس منظر کیا ہے۔ ظفر اسلام خان صاحب کو جو کہ چیئر پرسن ہے دہلی مائنورٹی کمیشن کے اور اس وقت نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں، محمد حسن الیاس صاحب کو جو دینی امور کے ایک ماہر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ملیشیا سے ہیں، اور ایک تیسرے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر فرید پراچا صاحب جو کہ سے میں یہ پوچھوں گی کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کی بنیاد یعنی اس کا ماخذ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن پاک میں اس طرح کا کوئی حکم ہے یا کوئی مستند حدیث موجود ہے؟ اس میں کیا سورس کیا ہے اس کا قانون کا؟ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت توہین رسالت کا رائج قانون ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ اس قانون کے الفاظ یہ ہیں، یہ دفعہ 295 ہے کہ جو شخص بذریعہ الفاظ زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً بہتان تراشی کرے یا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے، اسے سزائے موت یا سزائے عمر قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جب قانون پاس ہوا تو اس کے بعد 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کے اندر جو یہ پروویژن تھی کہ اس کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے، اس کو حذف کر دیا۔ اس کو حذف کرنے کی صدر پاکستان کو ہدایت کی اور پھر بار کیسے قانون کا حصہ نہیں رہا۔ تو اس وقت جو قانون ہے وہ یہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے گا اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ قانون علوم اسلامیہ کے طلبہ جب اس کی بنیاد، اس کے سورس، اس کے ماخذ، اس کے استدلال کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن و سنت پر ایک سائرانہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہ قرآن مجید میں اس قانون کا کوئی ذکر ہے، نہ کسی صحیح روایت یا حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو، یعنی یہ جو قانون کے الفاظ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ ریفرنس قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی صحیح حدیث یا روایت میں موجود ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس قانون کی بناء استدلال یا اس کا جو سورس آف ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بہت منتشر ریفرنسز پیش کرتے ہیں۔ وہ بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے ہم نے یہ قانون اخذ کیا ہے، گویا قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس میں یہ اشارہ نکلتا تھا، جس سے ہمارا یہ استنباط اور ہماری یہ انڈکشن ہے کہ وہ اصل میں توہین رسالت ہی کی سزا بیان کر رہی ہے۔ وہ جو آیت ہے اس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی یہ آیت 33 اور 34 ہے، تو اس پر غور و فکر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قانون ہے جس صورت میں یہ موجود ہے تو اس قانون کا سورس یا ماخذ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے اس آیت میں جو چیز زیر بحث ہے وہ محاربہ ہے، یعنی فساد ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو فساد ہوتا ہے وہ کسی مجرم کے محض جرم کے سرزد ہو جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ فساد جو ہے وہ سرکشی اور توہین پر اصرار اور ایک فساد انگیز رویہ ہوتا ہے جس کو آپ فساد قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ مائدہ جن جرائم پر سزا کی بات کر رہی ہے وہ محض جرم نہیں ہے بلکہ ان جرائم پر اصرار ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ اگر یہ جرم پر اصرار کرنے والے توبہ کر لیں
قرآن مجید کے الفاظ ہیں الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، یعنی اس وقت سے پہلے جس وقت کہ ان پر ہاتھ ڈال دیا جائے تمہارے قابو میں آ جائیں، وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا یہ جو موجودہ قانون ہے آپ کے سامنے جس کو 295 کا کہا جاتا ہے، اس کی اصل، اس کی بنائے استدلال قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ چند واقعات ہیں، بعض علماء جو ہیں ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں 2 منٹ میں حسن، لیکن میں 295C کے نام سے ہے جس کے تحت توہین رسالت کی سزا موت ہے۔ کیا تاریخی طور پر اسلام کے جو فقہاء ہیں، جورسٹ جو ہیں، ان کے پاس کوئی ان کا بیان یا کوئی شہادت اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے؟ الیاس صاحب، پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، میں بالکل متفق ہوں اس معاملے میں ظفر الاسلام صاحب سے، جنہوں نے یہ کیا کہ جو ہاربون سے جو علماء کا استدلال ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آدمی کسی الزام سے انکار کرے یا اپنی بات کی وضاحت کر دے، اس سے اصرار نہ کرے، تو لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ وہ محاربہ یا فساد فی الارض کا اگر کوئی مجرم بنتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے، تو آپ کہہ دینا اور اس کی وضاحت کر دینا یہ محاربہ یا فساد فی الارض میں نہیں آتی۔ یہ پہلی چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ علماء کا یہ استدلال اس سے متفق نہیں ہے اور یہ استدلال بھی بے بنیاد ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جو رائج قانون ہے پاکستان میں 295 کا، تو کیا یہ ہمارے جو فقہائے امت اور جل قدر علماء اور علماء بزرگ گزرے ہیں ان کی رائے کے بھی مطابق ہے؟ تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کی رائے کے بھی مطابق نہیں ہے۔ مثلا اس قانون کو اگر آپ پڑھیں تو اس قانون میں اس بات کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جس شخص پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے کوئی بہتان تراشی کی ہے یا اس نے کوئی نعوذ باللہ کوئی گستاخی کی ہے، وہ شخص اپنی بات کے بارے میں خود کیا رائے رکھتا ہے؟ کیا اس کا اپنا بیان معتبر ہے اس بارے میں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ یا مثلا اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے غصے میں، اشتعال میں، رد عمل میں، اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو ہمارے فقہا کی جو رائے ہے وہ اس موجودہ رائج قانون سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا اگر میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں، بہت معروف فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، آپ امام شافعی کی رائے دیکھیں، امام نخعی کی دیکھیں، امام سوری کی رائے دیکھیں، یہ سب رائے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں فقہا کے نقطہ نظر کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا کر دیتا ہے تو اس کو توبہ کے لیے مہلت دی جائے گی۔ بعض فقہا کے نزدیک 3 دن دی جائے گی، بعض فقہا کے نزدیک 2 مہینے دی جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت تک دی جائے گی جب تک توبہ کا امکان ہے۔ بہت معروف کتابیں ہیں فقہ کی، یہ بات کوئی مطلب پوشیدہ بات نہیں ہے۔ السیف المسلول علی من سب رسول امام سبکی کی کتاب ہے، الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ کی کتاب ہے، مقصود امام سرخسی کی کتاب ہے، معروف فقہا ہیں، انہوں نے اس کو بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اگر کوئی توہین کر بھی لیتا ہے اور توہین ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو مہلت دی جائے گی، توبہ کی مہلت دی جائے گی، رجوع کی مہلت دی جائے گی۔ بلکہ امام سرخسی نے تو سیدنا علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک 2 مہینے تک کی مہلت دے دی جائے گی۔ تو موجودہ قانون فقہ اسلامی کے بھی بالکل اس معاملے میں اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے میں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تو میں فرید پراچا صاحب سے کہوں گی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بات تو ساری یہ ہے کہ ایک عورت ہے، ماں ہے، اور مطلب صرف مائیں بھی جرم کرتی ہیں، لیکن اس کا جرم ملزم ہے، وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ عدالت میں جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو اگر اس کو ایک مثال بنانے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی مطلب اس میں تو جب آپ پروٹیسٹ جو ہے اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے پھر کہ یہ آسیہ بی بی کے خلاف تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے وکیل بھی چلے گئے ملک چھوڑ کے، اور ان کے شوہر بھی اپیلیں کر رہے ہیں کہ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی جو ان کو خدشات ہیں وہ بیجا نہیں ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عدالت نے چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے مار دیا، اور پھر آگے کوئی بھی سنوائی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ تو میں اب الیاس سے یہ پوچھوں گی کہ حسن صاحب، آپ نے پراچا صاحب کی بات سنی اور ایک حد تک انہوں نے عدالت کے فیصلے سے دفاع، انہوں نے کہا کہ عدالت کا احترام واجب ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ نظر آتی ہے کمی تفتیش میں یا تحقیق میں یا شواہد میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں، پہلے تو میں بنیادی ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اس قانون کے حوالے سے جو ہمارے بہت ہی محترم فرید پراچا صاحب نے فرمائی ہے کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. میں نے جو گفتگو میں یہ بتایا کہ ہمارے جو جلیل القدر فقہاء ہیں جن کا احترام ہم سب کرتے ہیں اور ہم سب ان کی، بلکہ پاکستان میں ہمارے علماء تو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کے نزدیک بھی جس صورت میں ابھی یہ قانون موجود ہے ان کے نزدیک اس قانون کی یہ شکل نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جب اس موضوع پر گفتگو کی، کتابیں لکھی، انہوں نے بتایا کہ جو توبہ ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اس کو مہلت دی جائے گی، بلکہ میں نے ریفرنسز دے کر ابھی یہ بتایا، مجھے بہت خوشی ہوتی کہ فرید پراچا صاحب اس کو موضوع بنا کر یہ کہتے کہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ ہوں یا امام سرخسی ہوں یا امام باقی ہمارے جلد قدر علماء ہوں، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ ایک شخص کا اپنا بیان اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو مہلت، تو یہ چیز تو کچھ قانون میں موجود ہی نہیں ہے. قانون تو کہتا ہے کہ جس نے توہین رسالت کی سزا دی اس کو موت دی جائے گی. اور ہماری جو فقہ ہے، جو ہمارے جو جورسٹ ہیں جن کو لوگ دنیا میں مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، لکھا ہوا موجود ہے، کلاسیکل بکس میں موجود ہے. تو پہلی تو ایک چیز جس پر میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ان چیزوں سے نظریں نہیں چڑھائی جا سکتی. حقیقت یہی ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس قانون میں اس بات کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اس کو مہلت دی جائے گی، جو ہمارے فقہا کے نظر آتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز جو آپ کا سوال ہے کہ اس جو فیصلہ ہے اس پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ کو بہت دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں، اور وہ چیز جو ہے وہ بہت بڑے عالم مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی ان کا تبصرہ ہے کہ اس پورے واقعات پر، یہ جو توہین رسالت کے اوپر ہم جذباتی ہوتے ہیں، ایک سزا بنتی ہے. میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور جو الفاظ ان کے شاگرد نے ایک کتاب میں لکھے. میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان اس معاملے میں اتنے زیادہ جذباتی اور حساس ہو جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت حضرت کی سبکی میں اپنی سبکی کا غیر شعوری احساس پوشیدہ ہے. مسلمانوں کی خودی اور انا مجروح ہوتی ہے. ہم جسے اپنا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں تو مجھ کی اہانت نہیں کر سکتے. چور در حقیقت اپنی انانیت پہ پڑتی ہے، لیکن مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی محبت میں ان کو، یہ پیغمبر کی محبت ہے جو ان کو انتقام پر میں اب آپ کو، کیونکہ صرف ہمارے چند منٹ باقی ہیں، الیاس بہت شکریہ آپ کا.